الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے والے درس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جو باتیں پڑھ رہے تھے وہ دمنہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے ایک دمنہ اور کلیلہ جو کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو دونوں کیا ہے سیار ہیں، دونوں کے درمیان کافی لمبی بات چیت چل رہی تھی، ڈسکشن چل رہا تھا، اور آخر میں ہر ایک دوسرے کو اپنی رائے اپنی بات منوانا چاہتا تھا، لیکن آخر میں دمنہ نے کلیلہ کی بات نہیں مانی، اور پھر وہ کیا ہے بادشاہ کے یہاں یعنی کہ شیر کے یہاں گیا اور اس سے کیا ہے ملاقات کی، اور وہی بات کیا ہے وہاں پر چل رہی تھی. تو شیر نے وہاں اس کو پوچھا تھا کہ کون، اپنے بعض لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ جو آیا ہوا ہے، تو کسی نے کہا یہ کہ فلاں ابن فلاں ہے، تو شیر نے کہا میں جانتا ہوں. اس کے بعد پھر اس کے باپ کو میں پہچانتا تھا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ آج کل تم کہاں رہتے ہو، تو اس نے دمنہ نے کہا کہ میں بادشاہ کے در پر کیا ہے پڑا ہوا ہوں، اس امید سے کہ بادشاہ کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو میں اس کی کیا ہے مدد کر سکوں. اس کے بعد یہاں تک بات ہو گئی تھی، اور یہاں پر آج ہم پڑھیں گے آگے کچھ لائنیں جس کا ہمیں وقت جتنا ہمیں اجازت دے گا. اس کے بعد یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ التي ربما احتيج فيها إلى من لا يؤبه له فإنه لا يكاد يخلو أحد وإن كان صغير القدر والمنزلة أن تكون عنده منفعة وإن صغرت، فإن العود المقطور الملقى في الأرض ربما انطفئ به فيأخذه الرجل تأكله أذنه فيحكها به. اتنا سے عبارت پڑھتے ہیں، اس کی اتنے سے بات پڑھتے ہیں. اس میں ایسے سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل یا غریب کلمہ تو نہیں ہے. فإن أبواب الملوك تكثر فيها الأمور التي ربما احتیجا یہ ہے احتاجہ کا معنی کہ ضرورت مند ہونا. احتاجہ باب افتعال سے ہے یہ، اور یہ فعل ماضی ہے، اور احتیجہ جو یہاں پر آیا ہوا ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. احتیجہ. اس کے بعد ہے احتیج فیہا الی من لا یؤبہ لہ. یہاں پر ہے ابہا یأبہ، کہا جاتا ہے ابہا یأبہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی، کسی کی پرواہ کرنا، کسی کی طرف دھیان دینا. تو کہیں گے فلان ہوا رجل لا یؤبہ لہ، کیونکہ ایسا آدمی ہے جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، جس کی طرف اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. تو یہ آدمی، یہ معنی ہو گیا یؤبہ لہ. ابہا یأبہ بفتح سے آئے گا، اور یہاں پر جو ہے یہ مجہول ہے اور اس پر لا داخل ہوا ہے، لا نافیہ. تو یہ کیا ہو جائے گا، فعل مضارع ہے جو کہ منفی بلا ہے، یعنی کہ لا کے ذریعے سے اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو لا یؤبہ لہ ای لا یلتفت الیہ. حاشیہ لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1 لگایا ہوا ہے، کتاب دیکھیں حاشیہ میں کیا لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے لا یلتفت الیہ. لا یؤبہ لہ کا معنی کیا ہو گیا، لا یلتفت الیہ، یعنی کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے، اس کی طرف مڑا نہیں جاتا ہے. یہ سارے معنی ہو گئے. فإنه لا يكاد يخلو من خالی ہونا أحد وإن كان صغير القدر والمنزلة أن تكون عنده منفعة وإن صغر يصغر من چھوٹا ہونا، صغرت یہ کیا ہے فعل ماضی ہے، بعد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ستہ تانیث آخر میں لگی ہے. فإن العود المبتور، عود کے معنی لکڑی، جمع اس کی آئے گی اعواد. عود جمع اعواد لکڑی. المبتور بطر یبطر، اس کا معنی تو ہے کاٹنا. تو المبتور یعنی کہ کاٹی ہوئی یا مطلب ٹوٹی ہوئی لکڑی، یا ہمارا جو ہے توڑی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی، تو ٹوٹی ہوئی لکڑی یہ معنی ہو جائے گا. بطر یبطر میں کاٹنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر باب نصرہ سے آئے گا، لیکن یہاں پر معنی ہے العود المبتور نے ٹوٹی ہوئی لکڑی. الملقى فی الارض، الملقى یہاں پر کیا ہے، یہ اس میں مفعول ہے، باب فعل سے آتا ہے. القى یلقی القاء، باب فعل سے جو القى فعل آتا ہے اسی سے اگر ہم اس میں مفعول لائیں گے تو ملقى ہو جائے گا. اس میں فعل آئے گا ملقن تعلیل کے بعد. تو الملقى فی الارض ربما
انتفع به، یہاں بھی مجهول پڑھا جائے گا. انتفع معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا یا فائدہ حاصل کرنا. انتفع معنی کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. فیأخذه الرجل تأکله اذنه، یہاں پر جو ہے اکل یأکل، اکل یأکل کا ایک عام معنی جو ہم جانتے ہیں وہ ہوتا ہے کھانا. اکلا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا. لیکن یہاں کھانے کا مراد نہیں ہے. اکلا کے کئی سارے معنی آتے ہیں. اگر ڈکشنری میں اگر دیکھو گے تو یہاں پر معنی ملے گا دوسرا. کہیں گے کہ اکلا زید یأکلہ رأسہ، یا زید یأکلہ اذنہ، یا زید یأکلہ یدہ، یا زید یأکلہ اصبعہ، یا زید یأکلہ رجلہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ زید کو اس کا کان کھا رہا ہے. یعنی کہ جیسے کہیں گے الرجل تأکلہ اذنہ، آدمی کو اس کا کان کھا رہا ہے؟ نہیں. اکلا کا معنی ہوتا ہے کہ کھجلاہٹ پیدا کرنا. کھجلاہٹ پیدا کرنا یہ معنی ہے کھجلاہٹ پیدا کرنا. جیسے کہتے ہیں کہ زید تأکلہ اذنہ. ایک اگر ہم مفہومی طور پر کہیں گے کہ اگر کسی کے کان میں کیا ہے کھجلی ہو رہی ہے تو کہیں گے فلان تأکلہ اذنہ. یہ تعبیر آتی ہے عربی میں صرف بولا جاتا ہے تأکلہ اذنہ، یعنی کہ کھجلی پیدا کرنا. یعنی کہ آدمی جو ہے اس حال میں کہ اس کے کان میں کھجلی ہوتی ہے. تو کسی کے کان میں اگر کسی کے پیر میں اگر کہیں پر کھجلی ہو تو ہم اس کو اسی طرح سے تعبیر کرتے ہیں. کسی کے پیر میں کھجلی ہو رہی ہے تو کہیں گے فلان تأکلہ رجلہ. تو یہ معنی ہو گیا. اکلا کے معنی یہاں پر ہے کھجلی پیدا کرنا. حق یحق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حق یحق اس کا معنی ہوتا ہے کھجلانا. حق یحق کھجلانا یہ معنی ہو گیا یہاں پر جو ہے. تو یہاں پر آتے ہیں اب اس کے مفہوم کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دمنہ کی بات چلیے. دمنہ کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے؟ یعنی اسد سے کہہ رہا ہے. جو اسد ہے جو شیر ہے اس سے کہہ رہا ہے. دمنہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فإن أبواب الملوك تكثر فيها الأمور، یقیناً بادشاہ کے دروازے پر یا بادشاہ کے در پر ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں. تکثر معنی زیادہ ہوتے ہیں. فإن أبواب الملوك بے شک بادشاہ کے دروازے تکثر فيها الأمور وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پیش آتے ہیں. الامور ایسے معاملات التي ربما احتیج فيه الى من لا يؤبه له، التي جن معاملات میں بسا اوقات احتیج فيها جن معاملات کے اندر بعض دفعہ یا بعض دفعہ التي ربما احتیج فيها اے فی الامور جو کہ پہلے آ چکا ہے. جن معاملات کے اندر کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے الی من اس شخص کی یا اس کی لا یؤبہ لہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. یعنی کہ جس کی عام حالتوں میں کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. اس کا معنی کہنے کا ہے کہ مطلب میں بہت ہی چھوٹے مطلب رتبے کا ہوں، چھوٹی حیثیت کا ہوں، مطلب میری کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہے یہاں پر، لیکن میں آپ کے دروازے پر کیا ہے پڑا ہوا ہوں. شاید کہ کبھی کوئی کام پڑ جائے جہاں مطلب کہ میں آپ کے کام آ جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں کسی بڑے آدمی کے یہاں کبھی چھوٹی چھوٹی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں کیا ہے کام پڑتا ہے ایک ایسے آدمی کی مطلب جس کی طرف عموماً کوئی بہت زیادہ پرواہ جس کی کوئی بہت زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی ہے. تو اسی امید کے ساتھ میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں. تو یہ کہ نا یہ مطلب ماحول بنا رہا ہے اسی کی طرف جو کہ شطبہ والی بات ہے اسی کی طرف پہنچنے کی. تو کہہ رہا ہے کہ التی ربما احتیج فیہا الی من لا یؤبہ لہ جن معاملات میں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے. التی ربما احتیج فیہا میں ہاں کی ضمیر جا رہی ہے التی کی طرف. تو التی ربما احتیج فیہا جن معاملات کے اندر التی فیہا دونوں کو ایک ساتھ لیں گے. جن معاملات کے اندر کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے الی من اس کی لا یؤبہ لہ بھی جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. تو من اسم موصول یہاں پر ہے اور لا یؤبہ لہ یہ یہاں پر کیا ہے صلہ ہے. لا یؤبہ لہ یہ پورا جملہ جو لا یؤبہ لہ پورا جملہ کیا ہے من کا صلہ ہو جائے گا اور موصول صلہ پر عمل کر کے یہ علاقہ مجرور ہو جائے گا. اس کے بعد کہیں کہ فإنه لا يكاد يخلو أحد وإن كان صغير القدر والمنزلة أن تكون عنده منفعة وإن صبرت.
پھر ایک بات اور کہہ رہا ہے ضمن کہ فَإِنَّهُ یقیناً کوئی بھی آدمی وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْقَدْرِ وَالْمَنزِلَةِ اگرچہ وہ چھوٹی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو نہیں خالی ہوتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ نہیں خالی ہوتا کوئی بھی شخص نہیں خالی ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْقَدْرِ وَالْمَنزِلَةِ اگرچہ وہ چھوٹی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو کس چیز سے نہیں خالی ہوتا ہے یہاں پر اصل میں ہے من ان تکون من یہاں پر ہے لیکن ایک چیز ہے کہ صرف نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ ان اور انا سے پہلے اگر من داخل ہوتے ہیں تو حرف جر ہوتا ہے تو حرف جر کیا ہوتا ہے اکثر اس کو قیاسی طور پر کیا ہے محذوف کر دیتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے اصل میں یہاں پر حرف جر ہے تو وَإِنْ كَانَ تو یخلو فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ مِّنْ أَن تَكُونَ عِنْدَهُ مَنْفَعَةٌ وَإِنْ صَغُرَتْ کہ نہیں خالی ہوتا ہے کوئی بھی شخص اگرچہ وہ چھوٹی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو اس چیز سے کہ اس کے پاس ہو نفع یعنی کہ کوئی فائدہ نفع بخش چیز وَإِنْ صَغُرَتْ اگرچہ ہی یہ نفع بخش چیز یا یہ منفعت کیا ہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کہنے کا معنی کیا ہے اس کا کہ ایک آدمی ہے کتنی دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو کتنا سے چھوٹا ترین کیوں نہ ہو کتنا بھی کمتر درجے کا ہو لیکن اس کے یہاں کوئی نہ کوئی نفع بخش چیز پائی جاتی ہے اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس لیے آدمی کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس یہاں کوئی فائدے کی چیز ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو وہی آدمی کیا ہے وہاں پر کام آ سکتا ہے یا اسی کے اندر جو فائدے کی چیز پائی جاتی ہے وہی کیا ہے کسی پریشانی کا کیا ہے علاج کر سکتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ کیونکہ کوئی بھی آدمی نہیں خالی ہوتا ہے اگرچہ یہ جملہ مترجہ ہے وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْقَدْرِ وَالْمَنزِلَةِ یہ جملہ مترجہ اگرچہ وہ چھوٹی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو یہاں پر تو اس کو ہم جوڑیں گے اس جملے کو یہاں سے تو فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ مِّنْ أَن تَكُونَ عِنْدَهُ مَنْفَعَةٌ وَإِنْ صَغُرَتْ صغرت کا جو فاعل ہے یہ منفعتن جو ہے یہاں پر ہے تو نہیں خالی ہوتا ہے کوئی بھی شخص کس چیز سے اس چیز سے کہ اس کے پاس ہو کوئی نفع بخش چیز اگرچہ وہ نفع بخش چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو تو یہاں تک یہ بات ہے پھر انشاءاللہ آگے والی جو بات ہے ہم اس کو آگے پڑھیں گے